وہاں لگا کے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبصرۃ المتعلمین، اور یہ کتاب ہے علامہ ہلی کی۔ اس میں سب سے پہلے کتاب ہم لوگ پڑھیں گے کتاب الطہارہ، اور یہ کتاب الطہارت اس لیے پہلے رکھی جاتی ہے، کسی بھی کتاب میں آپ فقہ کی دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ملے گی؟ کتاب الطہارہ، اس لیے کہ وضو سے پہلے، نماز سے پہلے یا عبادات سے پہلے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ طہارت۔ تو اسی لیے کہا کتاب الطہارہ، اور یہ طہارت پہ 1 نمبر کا حاشیہ دیا ہوا ہے۔ 1 نمبر کے حاشیے سے آپ آئیے نیچے دیکھیے، الطہارۃ فی اللغۃ النظافہ۔ طہارت لغت میں کس کو بولتے ہیں؟ نظافت کو بولتے ہیں، صفائی کو طہارت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ لیکن وہاں ایک اور تعریف ہے جس کو کہتے ہیں شرعی تعریف۔ آپ نے سنا ہوگا لغوی اور اصطلاحی، تو جو شرعی تعریف ہے یہ بھی اصطلاحی تعریف ہے، لیکن یہ اصطلاح کس کی ہے؟ عام لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تعریف شرعی بھی اصطلاحی ہے، لیکن اصطلاحی شرعی ہے، واضح ہے نا؟ وفی الشرع، اور شریعت میں ما لہ صلاحیت، جس کے اندر قابلیت ہو، التاثیر اثر ڈالنے کی، فی استباحت الصلاۃ نماز کے مباح ہونے میں، یعنی جسے انجام دینے کے بعد انسان نماز میں داخل ہو سکے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا من الوضوء والتیمم والغسل، وضو میں سے، تیمم میں سے، اور غسل میں سے۔ صحیح ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر انسان وضو کر لے، اگر وضو کا فریضہ ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، غسل کا فریضہ ہے تو غسل کر لے گا وہ نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وضو اور غسل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کسی طرح کی مشکلات ہے، بیماری پریشانی ہے، پانی کا فقدان ہے، تو اس کے لیے بھی حل ہے طہارت کا، کیا؟ تیمم۔ صحیح ہے؟ تو یہ تینوں پہ شریعت میں جب کہا جاتا ہے طاہر ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ باوضو ہے، غسل کیا ہے، تیمم کیا ہے۔ اس کے بعد آ جا رہے ہیں وفیہ ابواب، اور یہ کتاب الطہارت میں کئی باب ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی المیاہ، میاہ ہم نے کل بتایا تھا ماء کی جمع ہے، ماؤن مانے کیا ہوتا ہے؟ پانی، صحیح ہے؟ اسی کا پلیورل ہے میاہ، صحیح ہے؟ میاہ مانے بہت سے پانی۔ کیوں بہت سے پانی؟ تو ایک طرح کا ہوتا ہے کہ کئی طرح کا ہوتا ہے؟ پانی کی ایک قسم مطلق ہے اور ایک قسم مضاف ہے، اور مطلق میں بھی قلیل ہے، کثیر ہے، جاری ہے، بارش کا پانی، کنویں کا پانی، نہر کا پانی، ہے نا؟ یہ تمام پانی کی قسمیں ہیں۔ اب کہا الماء کے اوپر 2 نمبر کا انہوں نے حاشیہ دے دیا۔ ماء کہتے ہیں پانی کو، ماء کے بعد انہوں نے 2 نمبر کے حاشیے پہ نیچے جائیں گے تو کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی نازل کیا۔ اب انہوں نے پانی کو طہور کہا ہے، طاہر نہیں کہا، کیا کہا؟ طہور۔ اب طاہر میں اور طہور میں فرق کیا ہے؟ کہا اس کے معنی طہور کے ہیں ای طاہرن و مطہرن، کہ پاک ہے وہ مطہر ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی کی وہ قابلیت ہے کہ وہ کسی بھی نجس چیز کو کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ مزیلا للاحداث، اور حدث کو ختم کرتا ہے، زائل کرتا ہے۔
مزیلن یعنی زائل کرنا، ختم کرنا، والنجاسات اور نجاسات کو بھی، اگر بستر پر، میز پر، فرش پر پیشاب ہو، خون ہو، منی ہو، پاخانہ ہو تو پانی سے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ تمام نجاسات ہیں، یہ پانی سے پاک ہو جائیں گی، یہاں تک کہ مردہ جو مرنے کے بعد اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ نجس، لیکن جب غسل دے دیا جاتا ہے تو وہ جسم بھی اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو پانی کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جاندار کو بھی پاک کرے، بے جان کو بھی پاک کرے، صحیح ہے؟ پیڑ پودوں، دیوار، چرند پرند، جس کو چاہیں آپ پانی سے پاک کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پانی بھی نجس ہو جائے وہ بھی پاک ہوگا تو اس کے لیے بھی کیا ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوگا آپ نے۔ اب آ جائیے مع طہارتہ فی نفسہ، ہاں مولانا تب ہوگا کہ جب وہ خود میں پاک ہو، مع طہارتہ فی نفسہ یعنی اپنی طہارت کے ساتھ ساتھ، پہلے پانی خود پاک ہوگا تب تو پاک کرے گا، اگر پانی خود نجس ہوگا تو اور کیا کر دے گا؟ نجس کر دے گا، صحیح ہے۔ وَوَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَاءَ بِكَوْنِهِ طَهُورًا، کہا اور اللہ نے پانی کی صفت قرار دی ہے کہ وہ کیا ہے؟ طہور ہے، طہور، اور یہ صفت مقید نہیں ہے، مطلق ہے۔ مقید اور مطلق سمجھتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں آپ کو، ہم نے ایک کہا، ایک سینٹینس فقہ میں کہا جاتا اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی تم علماء کی تعظیم کرو۔ اب یہاں ہم نے علماء کہا ہے تو علماء کے آگے کسی طرح کی قید لگائی؟ کوئی قید تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ علماء العامل تو نہیں کہا ہم نے، عمل کرنے والے، کہ عالم باعمل جی تم احترام کرو، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ بڑے کا احترام کرو، بوڑھے کا احترام کرو، نئے کا احترام مت کرو، ایسا تو کچھ نہیں تھا نا۔ تو جب اس طرح کا سینٹینس ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے مطلق۔ اور جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں اکرم العلماء الہنود، تم انڈیا کے علماء کا اکرام کرو، اب یہاں پہ ہم نے اکرام، علماء کے اکرام کو کہاں تک محدود کر دیا؟ ہند تک محدود کر دیا۔ اب ایسے میں غیر کا اکرام واجب ہوگا؟ نہیں۔ تو اب یہاں ہم نے علماء کے اکرام کو کس سے مقید کیا؟ ہند سے، صحیح ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی قید نہ ہو تو اس لفظ کو کیا بولا جاتا ہے؟ مطلق۔ کیا بولیں گے؟ مطلق بولیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ آیا سمجھ میں؟ مطلق اور مقید آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی جی ہاں۔ وَوَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَاءَ بِكَوْنِهِ طَهُورًا، صحیح ہے، اور پانی کو اللہ نے بتایا ہے کیا؟ طہور، مطلقاً، مطلق، عَلَىٰ أَنَّ الطَّهُورِيَّةَ، دیکھو بیٹا کوئی ہے گیٹ پہ، صفۃ اصلیۃ للماء ثابتۃ، ہاں، ان الطہوریۃ صفۃ اصلیۃ للماء، کہ پاک کرنا پانی کی اصلی صفت ہے، ثابتۃ لہ قبل الاستعمال، اور اس کے لیے یہ صفت موجود ہے استعمال سے پہلے۔ جیسے میں نے کل آپ کو فرق بتایا تھا، جب بولنے والا بولے گا تو متکلم کہلائے، صحیح ہے نا؟ بولنے سے پہلے تو متکلم نہیں ہے۔ مارنے والا مارے گا تو ضارب کہلائے گا، مارنے سے پہلے تو ضارب نہیں ہے۔ لکھنے والا لکھے گا تو کاتب کہلائے گا، لکھنے سے پہلے تو کاتب نہیں ہے۔ تو لیکن پانی ایسا نہیں ہے،
पानी से जब पाक करेंगे तब पाक करने वाला नहीं कहलाएगा। बिना पाक किए हुए भी पानी के अंदर पाक करने की काबिलियत मौजूद है। समझ में आया? जी। अब देखिए, बिखिलाफ वारिबिन, जारिब के बरखिलाफ। जारिब समझ में आ रहा है? ज़रबा यज़रिबु माने क्या होता है? और वारिब मारने वाला। और उसके बाद है शातिम। शातिम जानते हैं किसको कहते हैं? शत्म, सब्बो शत्म जानते हैं आप लोग? सब्बो शत्म, बुरा भला गाली देना। शातिम गाली देने वाला कब कहलाएगा? वो गाली देगा। सही है। वह मुकल्लिमिन यानी कलाम करने वाला। लिअन्नहु इसलिए के इन्नमा यूसफु बिहिल इंसान, इंसान को ये सिफत तब इंसान में ये सिफत तब मौजूद होती है बाद ग़र्बिही व शत्मिही औ कलामिही, कि जब वो क्या करता है? मारता है या गाली देता है या कलाम करता है। आ गया समझ में? अब आ जाइए मौलाना, अलमा से थोड़ा आगे बढ़ जाए। अलमा से आगे बढ़ के बात को खत्म करते हैं और उसके बाद कल इसको इंशाल्लाह आगे करेंगे, क्योंकि आज तो माउस ने हमारा सारा काम खराब कर दिया। कहा ज़रबाने। अब ज़रब माने क्या होता है? ज़रब माने क्या होता है? मारने वाले। लेकिन यहाँ जो ज़रबान कहा जा रहा है, यहाँ मुराद है किस्माने, नौआने। जी। सही है। तो एक लफ्ज का आपके यहाँ क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है कि नौआन और किस्मान के बजाय और क्या कह सकते हैं? ज़रबान भी कह सकते हैं। अलमाओ ज़रबाने। ज़रबान कौन सा सिगा है? तस्निया का। अलिफ नून किसकी पहचान होती है? तस्निया। और तस्निया कितने पे दलालत करता है? 3 पे के 4 पे? 2 पे। तस्निया 2 पे दलालत करता है। तो अलमाओ ज़रबाने, पानी की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुतलक़ुन व मुज़ाफ़ुन। मुतलक़ और मुज़ाफ़। सही है। यहीं पे रुक जाए, बहुत है। ठीक है, इंशाअल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।